برادران اسلام، میرے دینی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث احصوا ہلال شعبان لی رمضان آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ چونکہ یہ شعبان کا مہینہ ہے اور اس کی تیسری تاریخ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کے چاند کو دیکھنے کا خاص طور سے حکم فرمایا، خاص طور سے اس مہینے کے چاند کو شمار کرنے کا حکم فرمایا کہ اگر شعبان کا چاند اور اس چاند کی صحیح تعیین ہوگی تو رمضان المبارک کے مہینے کی بھی صحیح تعیین ہو سکے گی۔ اسی لیے آپ کا ارشاد گرامی ہے احصوا ہلال شعبان، کہ شعبان کے چاند کو خیال سے دیکھو، خیال سے شمار کرو، لی رمضان، تاکہ رمضان المبارک کا حساب و کتاب بالکل صحیح ہو جائے۔ ویسے تو ہر مہینے کی چاند کو دیکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور چاند کی ایک مسنون دعا بھی ہے کہ جیسے ہی پہلی چاند کے اوپر نظر پڑے تو چونکہ ہم مومن ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں محبت ہے، اس لیے ہر ایک سنت کو ادا کرنے کی نیت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ تو خاص طور سے اس مہینے کے چاند کو دیکھنے کا اہتمام کریں اور دعا بھی پڑھیں، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ یہ مسنون دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، چاند کو دیکھ کر اسے پڑھنا چاہیے تاکہ نکلنے والا چاند ہم سب کے لیے امن و سلامتی کا ذریعہ بنے، خیر کا ذریعہ بنے۔ جس طرح ہمارا مالک اللہ ہے، اسی طرح چاند سورج ستاروں کا مالک بھی اللہ ہی ہے، اللہ ہی نکالتے ہیں اور ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بناتے ہیں۔ شعبان المعظم اسلامی مہینوں میں ایک بڑا ہی بابرکت اور با فضیلت مہینہ ہے، جو بڑی رحمتوں اور سعادتوں کو لے کر ہم سب پر سایہ فگن ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ یہ کریم الطرفین ہے کہ دو مبارک مہینوں کو رجب المرجب اور رمضان المبارک کے درمیان واقع ہونے کی وجہ سے یہ بڑا ہی مبارک ہے اور کریم الطرفین اسے کہا گیا ہے۔ بالخصوص رمضان المبارک سے اتصال نے تو اس کی فضیلت و بزرگی کو دو چند کر دیا ہے، اسی وجہ سے اس مہینے کو رمضان المبارک کا مقدمہ اور پیش خیمہ قرار دیا گیا ہے۔ اس مہینے میں ایک عظمت والی رات شب برات بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں عبادت کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اتباع میں ہمیشہ سلف صالحین اور امت محمدیہ میں اس کا اہتمام بلکہ خصوصی اہتمام چلا آیا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں بھی اس کے فضائل کے ساتھ ساتھ
چند مخصوص اعمال کی تلقین بھی کی گئی ہے، اس لیے اس مہینے کا خاص لحاظ رکھنا چاہیے۔ مثلا شعبان کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان شہر اللہ و شعبان شہری شعبان المطہر و رمضان المکفر۔ اس کے راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، شعبان مطہر ہے، پاک کرنے والا ہے، رمضان المکفر ہے، یہ گناہوں کو مٹانے والا ہے، گناہوں کو نیست و نابود کرنے والا ہے۔ اسی لیے صاحب لغات نے رمضان کے معنی جلانے کے بھی لکھے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کے گناہ کو اس مہینے کے اندر جلا دیتے ہیں، اسی لیے رمضان کے معنی جلانے کے آتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ گناہوں کو مٹانے والا، اور اس سے پہلے شعبان کا مہینہ جو آنے والا ہے اسے مطہر کہا گیا، یہ پاک کرنے والا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شعبان کے روزے لازم نہیں کیے گئے، ضروری نہیں قرار دیے گئے، فرض عین نہیں قرار دیا گیا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ گویا کہ آپ نے رمضان شعبان المعظم کے مہینے کا اہتمام روزوں کے ذریعے سے کر کے ان کو سنت قرار دیا کہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا ایک سنت ہے، اور اللہ کے نبی کی ایک ادنا سی بھی سنت کو ادا کرنے والے کا جو اجر ہے وہ خود اللہ کے نبی کی زبان سے سنیے، فرماتے ہیں فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شَهِيدٍ کہ ایک ادنا سنت کو اگر کوئی شخص زندہ کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ 100 شہیدوں کا اجر ان کے حق میں ہے۔ تو گویا آپ نے اس ماہ کی نسبت کو اپنی طرف اپنی جانب منسوب فرما کر شعبان کے مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا کہ شعبان و شہری یہ مہینہ میرا ہے۔ جب اللہ کے نبی کی طرف اس مہینے کی نسبت ہو گئی تو چونکہ آپ ساری کائنات کے سردار ہیں، ذرہ ذرہ اللہ نے آپ کی وجہ سے پیدا فرمایا ہے، اس لیے اس مہینے کی نسبت آپ کی طرف ہونے کی وجہ سے یہ مہینہ جو ہے عظمتوں والا بن گیا، اور اس مہینے کی عظمت 2 بالا ہو گئی۔ اور رمضان کی نسبت چونکہ اللہ پاک نے اپنی طرف فرمائی اور فرمایا شہر رمضان شہر اللہ، کہ رمضان کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ کیوں اللہ نے اس مہینے یعنی رمضان کی نسبت اپنی طرف فرمائی؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر اپنے بندوں پر روزے فرض قرار دیے، اور روزہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، روزہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے آدمی کے اندر اللہ کے بندوں میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اور تقویٰ ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان کے اندر ایک مرتبہ پیدا ہو جاتا ہے تو عبادت کا شوق ایسا ابھارتا ہے کہ دوسری طرف اس کی توجہ ہی مبذول نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے رمضان المبارک کی نسبت اپنی طرف اس وجہ سے فرمائی ہے
کہ اللہ نے اس مہینے کے اندر اپنے بندوں پر روزہ کو فرض قرار دیا ہے، اسی طرح اس ماہ کے فضیلت میں سے ایک یہ ہے کہ اس میں ایک مقدس ترین رات شب برات، جس کو ہم شب برات یا لیلۃ البراءت کہتے ہیں، اور اس رات کا ایک نام لیلۃ الصق یعنی دستاویز کی رات بھی ہے، دوسرے نام بھی اس مہینے اس رات کے منقول ہیں، مثلا لیلۃ الرحمن اسے کہا جاتا، لیلۃ المبارکہ اس کو کہا جاتا۔ اس رات کو برات کی رات اور دستاویز کی رات کیوں کہتے ہیں؟ اس رات کو برات اور دستاویز کی رات اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو مغفرت کا پروانہ عطا فرماتے ہیں، اپنے بندوں کو مغفرت کا، بخشش کا پروانہ عطا فرماتے ہیں، اسی لیے اس رات کو برات کی رات کہا جاتا ہے اور اس رات کو دستاویز کی رات کہا جاتا ہے۔ لیلۃ الرحمن کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے بارے میں عام طور پر مفسرین نے یہی بات لکھی ہے کہ لیلۃ الرحمن اس رات کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کے ساتھ خصوصی رحمتوں کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اسی طرح لیلۃ المبارکہ بھی ایک رات ہے، لیلۃ المبارکہ کا بھی اس رات کا ایک نام ہے۔ لیلۃ المبارکہ کیوں کہا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی مفسرین نے وضاحت فرمائی کہ لیلۃ المبارکہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بندوں کے لیے اس سے بابرکت کوئی اور رات دوسرے یعنی رمضان المبارک میں جو لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے اس کے علاوہ جتنی بھی راتیں ہیں اس سے بڑھ کر کسی رات کا درجہ نہیں ہے، یعنی بہت ہی بابرکت رات اس کو کہا گیا، اسی لیے لیلۃ المبارکہ بھی کہتے ہیں، اس لیے اس کی حدیثوں کے اندر بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں یطلع اللہ الی خلقہ فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن۔ یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، توجہ فرماتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ توجہ فرما کر فیغفر لجمیع خلقہ کہ تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں، تمام مخلوق کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، مگر مخلوق میں دو اشخاص ایسے ہیں کہ اللہ پاک اس کی مغفرت نہیں فرماتے، اسی کو الا لمشرک او مشاحن کہا گیا کہ سب کی مغفرت ہو جاتی ہے مگر مشرک جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے یا شرک کرتا ہے اور اس کے ساتھ کینہ پرور انسان جس کا دل پاک نہیں ہوتا، اپنے دل کے اندر کینہ رکھ کر پھرتا رہتا ہے، ان دو اشخاص کی مغفرت اس رات کے اندر بھی نہیں ہوتی۔ شرک جو ہے اللہ کے یہاں بہت بڑا گناہ ہے، اللہ نے قرآن پاک میں اس کی وضاحت فرمائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ پاک شرک کے علاوہ تمام گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن شرک ایک ایسا عظیم گناہ ہے کہ اللہ پاک توبے کے بغیر اس گناہ کو معاف نہیں فرماتے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ کہ نہیں مغفرت کرتا اس بات کی کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، ویغفر ما دون ذلک اور اس کے علاوہ تمام کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ نے گناہوں میں بڑا گناہ اسے قرار دیا ہے۔
اس لیے آدمی کو اپنے عقائد کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو ٹٹول کر دیکھنا چاہیے کہ توحید کے سلسلے میں انسان کا عقیدہ کہیں دلمل تو نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں ٹھہرا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ کے ساتھ شریک کرنے سے۔ اسی طرح دوستو او مشاہرین یعنی کینہ پرور، یہ دل کا گناہ اسے کہا گیا۔ انسان اپنے کپڑوں کی صفائی کرتا ہے، انسان اپنے جسم کی صفائی کرتا ہے، اپنے گھر کی صفائی کرتا ہے، الغرض اس کی آنکھوں کے سامنے جو بھی کچرا کباڑ نظر آتا ہے وہ ہر چیز کی صفائی کا خیال رکھتا ہے، لیکن کبھی اپنے دل کو جھانک کر نہیں دیکھتا کہ میرے دل کے اندر کیا ہے، کس کس کے بارے میں کینہ رکھا ہوا ہے، کس کس کے بارے میں جلن بغض حسد رکھا ہوا ہے، کبھی دیکھتا نہیں ہے۔ ساری چیزوں کی صفائی کرتا ہے مگر اس کا دل دیکھو تو اندر سے گندا نظر آتا ہے۔ یہاں تک کہ انسان خیال کرتا ہے کہ کپڑوں میں پیشاب کا تھوڑا سا ایک قطرہ بھی اگر گر جائے تو اسے پاک کیے بغیر انسان کو چین نہیں ملتا، اور تھوڑا سا پاخانہ کپڑوں کے اندر لگ جائے، چاہے بچے کا ہی پاخانہ کیوں نہ ہو، تو اس کی صفائی تک اسے سکون نہیں ملتا، لیکن اپنا دل اتنا گندا ہے کہ دوستو اس کی صفائی کا خیال کوئی نہیں رکھتا۔ ساری کائنات کے سردار معصوم تھے، لیکن جب اللہ اپنے پاس بلانا چاہا تو سب سے پہلے آب زمزم سے آپ کے قلب اطہر کو دھویا گیا، اس کی صفائی کی گئی۔ کیوں ایسا کیا گیا؟ تاکہ دنیا کی قدورتوں سے آپ کو پاک کر دیا جائے، اور اللہ نے جو جنت سے نور اور اسی طریقے سے دوستو بزرگوں وہاں کی نعمتیں بھیجی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو اس سے بھر دیا جائے، اور وہاں پہنچ کر اللہ سے جو ہم کلام ہونے والے ہیں، اللہ آمنے سامنے ہو کر جو آپ سے بات کرنے والے ہیں، تاکہ اس کو آپ سما سکیں، یعنی قوت برداشت آپ کے اندر آئے۔ اسی لیے اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو زمزم سے دنیا کی قدورتوں کو دھو کر صاف فرمایا، تو ہمیں تو کوئی زمزم کے پانی سے اپنے دل کو دھو نہیں سکتے، یا اللہ ہمیں تو وہاں اوپر بلا کر معراج نہیں عطا فرمائے گا۔ ہم تو یہاں رہتے ہوئے اپنی زندگی میں کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنے دل کو دوسرے کے قدورتوں سے پاک کر لیں، کینے سے پاک کر لیں، دوسرے کے بارے میں کینہ حسد کو نکال دیں۔ تو دوستو بزرگوں، اللہ پاک اس مہینے میں جو ایک عظمت والی رات، عظیم المرتبت رات آنے والی ہے، اس رات کے اندر سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، مگر مشرک کے گناہ کو معاف نہیں کرتے جب تک کہ وہ توبہ نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے کینہ رکھنے والا مشاہد کو بھی معاف نہیں فرماتا جب تک کہ وہ اللہ کے دربار میں توبہ کا اظہار نہ کرے۔ اب جو ہے یہ جو مہینہ ہمارے سامنے آیا ہوا ہے، شعبان کا مہینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا۔ کیوں قرار دیا؟ ہم اللہ کے نبی کی زندگی کو ٹٹولیں گے تو ساری چیزوں کا خلاصہ نکل کر سامنے یہ آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری رجب ہی کے مہینے سے شروع فرما دیتے تھے۔ کب سے؟ رجب ہی کے مہینے سے شروع فرما دیتے تھے۔ اسی لیے اس مہینے کو رمضان المبارک کا مقدمہ اور پیش خیمہ قرار دیا گیا ہے۔ تو اس ماہ کے فضیلت میں سے یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے اس مہینے کے اندر ایسی عبادت کریں، اپنے آپ کو ایسا پاک کریں کہ رمضان المبارک کی تیاری ہونے لگے۔ یہاں تک کہ صرف شعبان ہی کو رمضان کا مقدمہ آپ نے قرار نہیں دیا بلکہ رجب کو بھی قرار دیا، جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ایک دعا جس کو میں نے گزشتہ خطبات کے اندر بھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ایک دعا ہے،
اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ تو ان 2 مہینوں کو جو مقدمہ قرار دیا گیا ہے، اسی وجہ سے قرار دیا گیا ہے کہ ان 2 مہینوں ہی سے رمضان کی تیاری آپ علیہ الصلوۃ والسلام شروع فرما دیتے تھے۔ کیا تیاری کرنی ہے ان دونوں مہینوں کے اندر؟ رجب تو گزر گیا، لیکن ایک شعبان کا مہینہ ہمارے سامنے ہے۔ اب ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اوقات کی پابندی کرنا سیکھیں، اس مہینے کو ضائع نہ کریں۔ اگر یہ مہینہ ضائع ہو گیا تو سمجھنا چاہیے کہ یہ مقدمہ ہے رمضان کے ضائع ہونے کا۔ اگر ہم نے اس کو اکارت میں یعنی ضائع کر دیا، بیکار کر دیا، تو سمجھو رمضان بھی ہمارے لیے گویا بیکار ہونے کا اشارہ کر رہا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے اسے مقدمہ قرار دیا ہے۔ تو حضرات علماء فرماتے ہیں کہ اس کے اندر 2 باتوں کی خاص طور سے جو ہے اہتمام کرے اور خیال کرے۔ ان میں پہلی بات کیا کہ انسان جسمانی اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کرے۔ دوسری بات کیا کہ آدمی روحانی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو تیار کرے۔ جسمانی اور روحانی یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ ان دونوں کو جب ہم تیار کریں گے تو صحیح معنی میں ہم اللہ کا بندہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شمار ہونے کے لائق بن سکیں گے۔ جسم کی تیاری کیا ہے؟ تو فرمایا اپنے صحت کا خیال رکھیں کہ رمضان میں روزے رکھنے، رمضان المبارک میں تراویح پڑھنی ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں عام طور سے لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو زکوٰۃ بھی نکالنا ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں اعتکاف بھی کرنا ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں تلاوت بھی کرنی ہے، تو اتنا سب کچھ کرنا ہے۔ تو جب آپ صحت مند رہیں گے تبھی تو ان اعمال کو کر سکیں گے۔ اگر صحت مند نہیں رہیں گے تو یاد رکھیے کہ ہم ان اعمال کو بھی نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے فرمایا اپنے آپ کو جسمانی اعتبار سے تیار کرو کہ حشاش بشاش ہو کر ہمارا رمضان گزرے۔ جسمانی اعتبار سے تیار کرنی ہے۔ کوئی بیمار ہے تو ڈاکٹر سے رابطہ کرے، کسی کو کمزوری لاحق ہے تو اپنے آپ کو غذاؤں کے ذریعے سے تیار کرے کہ رمضان میں بھوکا رہنے کی وجہ سے، روزہ رکھنے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ مزید لاغر بن جائے۔ تو اسی لیے فرمایا اپنے صحت کا خاص خیال رکھیں، کھانے پینے کے اعتبار سے احتیاط برتے، بیماری ہو تو علاج کرائیں، رمضان کی گویا تیاری کرے جسمانی اعتبار سے کہ انشاءاللہ رمضان کا ایک ایک لمحہ قدر کی نگاہ سے دیکھوں گا، ہر چیز کی پابندی کروں گا، اہتمام کروں گا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے اس مہینے کو مقدمہ اور رمضان کا پیش خیمہ قرار دیا۔ دوسری چیز، روحانی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو پاک کرے، جیسا کہ اللہ کے نبی کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، شعبان المطہر، کہ شعبان کا مہینہ جو ہے یہ پاک کرنے والا مہینہ ہے، کہ جب آدمی اعمال کے اندر اس مہینے میں جڑ جائے گا، اس مہینے کے اندر بھی تمام گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، اپنے گناہوں سے اسی مہینے کے اندر اللہ سے معافی تلافی کرے گا، تو انشاءاللہ وہ شخص پاک ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا، گناہوں کو گویا دھو لے گا، جیسا کہ کپڑے اور جسم پاک اور صاف کرنے کی وجہ سے، دھونے کی وجہ سے بالکل پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا شعبان المطہر، کہ شعبان کا مہینہ جو ہے یہ مطہر ہے، اپنے آپ کو بالکل پاک اور صاف کر لو روحانی اعتبار سے۔ جب روح پاک ہوگی تو اعمال کی طرف انسان راغب ہوگا، توجہ ہوگا، غفلت ختم ہوگی۔
ہوگی جس کا حکم اللہ نے قرآن میں بھی دیا ہے، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، کہ کسی بھی وقت جو ہے غفلت میں نہ پڑو، اس لیے کہ تمہارا تھوڑا غفلت کے اندر بھی پڑ جانا، یاد رکھو شیطان کے لیے ایک بہت بڑا حربہ مل جائے گا کہ آدمی تھوڑی سی غفلت میں پڑے تو شیطان اس کے اوپر غالب آ جائے اور ایمان کے اوپر حملہ کرنے لگے، اعمال کے اوپر حملہ کرنے لگے، تلاوت کرنے کا ارادہ کرے تو شیطان حملہ کر کے اس تلاوت سے روکنے کی کوشش کرے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اسی لیے دوستو اپنے آپ کو بالکل رمضان کے لیے تیار کرنی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو تیار فرمایا۔ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، دیکھنے والا یہ محسوس کرتا کہ آپ رمضان شعبان کے روزے لگاتار رکھیں گے، ایسا محسوس ہوتا کہ اس مہینے یعنی روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں، اور جب چھوڑ دیتے تو دیکھنے والا یہ محسوس کرتا ایسا کہ اللہ کے نبی شاید اب روزہ نہ رکھیں گے۔ تو مطلب یہ ہے آپ کے اوپر شعبان کے روزے لازم و ضروری نہیں تھے، لیکن کثرت سے آپ روزہ رکھتے تھے۔ اسی لیے اس مہینے کے اندر جب آدمی روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قلب اطہر کو اس روزے کی بنیاد پر پاک اور صاف کریں گے، اور اس کے دل کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، وہ تقویٰ کی دولت سے مالا مال ہوگا۔ تو شعبان یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، اس مہینے کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف ہوئی ہے، اس لیے ابھی سے ہم ارادہ کر کے اٹھیں کہ اس مہینے کو ہرگز ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت اعمال کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان ایام کے اوقات کو ضائع ہونے سے ہمیں بچانے کی کوشش کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔